بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کی دنیا پروگرام کے ساتھ ٹیم سید صابر علی آپ سے کلام ہے۔ ہم ایک تسلسل کے ساتھ مختلف صحت کے پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس موسم میں مختلف سبزیاں مارکیٹ میں موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب ترین غذا کدو کے بارے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ہاں بہت بڑی خوش بختی ہے کہ اس خطہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف سبزیاں کثیر مقدار میں پیدا کی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سبزیوں کا جو ذائقہ ہے وہ دنیا بھر میں اگر اس کو خود اپنی تعریف نہ سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے قابل ہے کہ ہمارے یہاں کی سبزیاں اور پھل دیگر دنیا کے ممالک سے بہت زیادہ خوش ذائقہ بھی ہیں اور زبان دہن کے لیے بہترین ذائقہ کا سامان مہیا کرتی ہے۔ کدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب ترین غذاؤں میں سے غذا ہے جو آپ بہت پسند کر کے کھاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے آپ کی دعوت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس درزی نے آپ کی جو دعوت کی اس میں کدو کا شوربہ اور جو کی روٹی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوربے میں سے اپنی شہادت کی انگلیوں کے ساتھ ٹکڑے اٹھا کے کدو کے کھائے اور جو کہ روٹی شوربے کے ساتھ کھائی۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ساتھ یہ محبت دیکھی تو میں نے اپنی ہر غذا میں کدو کو شامل کرنا شروع کر دیا۔ آج کے دور میں بہت بڑا مرض جس کو ہمارے لیے ہم طب کے نقطۂ الامراض کہتے ہیں، قبض، حقیقت یہ ہے کہ بہت سی دوائیں اس کے لیے موجود ہیں، لیکن کدو کا استعمال اس کے لیے نہایت ہی مفید اور ایک حتمی دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کدو کو پکا کے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم سالن میں کھانا چاہتے ہیں، بلکہ اس کو کدو کا حلوہ تیار کیا جاتا ہے۔ کدو کو ویسے پکا کے چمچ کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مکمل غذا ہے جس سے انتڑیوں کی خشکی دور ہوتی ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے، جگر کی حدت ختم ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ جو کڑوا رہتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ موسم گرما میں جو شدت کی پیاس محسوس ہوتی ہے اس کا یہ ازالہ کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں آج کے دور میں جدید نسل سبزیوں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سبزیوں کا استعمال ہماری صحت کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کدو میں ابتدائی طور پہ آئرن بھی پایا جاتا ہے، اس میں فاسفورس بھی پایا جاتا ہے، اور غذائی طور پہ یہ ہمارے جسم کو تقویت دیتا ہے۔ بلکہ بعض نسخہ جات میں قدیم اطباء نے کدو کے پانی کو شامل کر کے کچھ تجات تیار کیے ہیں تاکہ انسان کی صحت برقرار رہے۔ کدو کی غذائی استعمال کے ساتھ ساتھ اور بھی حیثیت ایک ہے کہ ہمارے آج کل خواتین میں بہت بڑا شور شرابہ ہے کہ بالوں میں بفا ہے، سکری ہے، اور روزانہ ٹیلی ویژن پہ مختلف قسم کے شیمپو کے ہم اشتہار دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم کدو کا تیل استعمال کریں، اور اس کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناریل کا تیل آدھا کلو لے لیا جائے، اس میں ایک چھوٹے سائز کا کدو کو کاٹ کے اچھی طرح ابالا جائے اور وہ تیل سر میں لگایا جائے، تو اس سے ہمارے سر کی سکری، بفا، ہر قسم کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ بال گھنے ہوتے ہیں، سیاہ بھی ہوتے ہیں اور لمبے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کدو کے تیل کا کمال یہ ہے کہ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی، کدو کا تیل جب سر میں اچھی طرح جیسا جائے تو اس سے نیند بھی بھرپور آتی ہے اور دماغ پہ جو بوجھ ہوتا ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کدو کے غذائی طور پر استعمال میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کدو کھانے والے انسان کو بھی لگتی ہے، غذا بھی ہضم ہوتی ہے، قبض نہ رہے تو از خود معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ اس طرح کدو کا استعمال آج کے دور میں اگرچہ عام ہو رہا ہے، لیکن ہم جب بھی کوئی غذا کھائیں اس میں اگر اس بات کو بھی ملحوظ رکھا جائے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ اور بعض لوگ اسی لیے جو کہ عام طور پہ سبزیاں استعمال نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، جس وقت ایک مسلمان ہونے کے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبزی کو پسند کر کے کھایا ہے تو یہ بہت زیادہ مرغوب غذا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ غذائی اجزاء کے علاوہ جلدی امراض آج کل بہت ہیں جس سے انسان
बड़ा परेशान होता है, खुजली हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है, दाद हो जाता है, जिस्म पे दाग पड़ जाते हैं। तो हमें हदीस से ये बात मिलती है और कुरान पाक से भी साबित होता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट से निकाला गया तो उनके सराने कद्दू की बेल पैदा हुई। उस कद्दू को आपने जिस्म पे मला और उनका जल्दी जो कैफियत थी वो सारी दुरुस्त हो गई। चुनांचे कद्दू का तेल या कद्दू को जब हम तेल में जला के बतौर रोगन इस्तेमाल करते हैं और जिस्म पे लगाते हैं तो आम तौर पे हमारे यहाँ छपाकी का होना, पित्ती उछलना या कैन जिसे कहते हैं ये होता है। तो ये कद्दू जब आप जिस्म पे मलते हैं तो इससे ख़ारिश भी ख़त्म हो जाती है, जलन भी ख़त्म हो जाती है और इंसान की सेहत को बरकरार रखने में ये अजीब सब्ज़ी है जो ग़िज़ाई तौर पे सार के बालों के इस्तेमाल में, जिस्म की ख़ारिश के इलाज में, पेशाब की जलन में और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ये शिकायत करते हैं कि हमारे हाथ पाँव जलते हैं, हमारे गर्मियों में हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है। ये एक ऐसी ग़िज़ा है जिसका इस्तेमाल हमें इन तमाम किस्म की अमराज से महफूज रखता है और फिर ये हम खुरमा और स्वाब भी है कि हम ग़िज़ा भी इस्तेमाल करते हैं और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के जब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें दोहरा फ़ायदा होता है। ये बहुत अहम सब्ज़ी है जो अल्लाह ताला ने हमारे खिते में पैदा की है। इसमें बहुत किस्में हैं, गोल कद्दू है, लंबा कद्दू है जो लौकी कहते हैं, लेकिन ताहम बुनियादी तौर पे बात एक ही है। तो कद्दू जो है इसका जो इस छिलका उतार के फेंका जाता है। हमारे यहाँ बच्चों में एक मर्द है जिसको अतश कहते हैं, बेपनाह उन्हें प्यास लगती है, तालू अंदर चला जाता है या जल्दी मर जब जलन हो जाती है, किसी आग से जल जाता है तो कद्दू कश करके ऊपर का हिस्सा जो है छिलका इसका लेप लगाया जाए तो लगाते उससे सोजिश और जलन ख़त्म हो जाती है, सुकून मिल जाता है। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कि अतश के मर्ज़ का मुबतला होते हैं कि पानी पीते जाते हैं और उल्टी आ जाती है, क्या आ जाती है, अगर उनके तालू पे इसको लेप लगा दिया जाए तो इससे बहुत हद तक इस मर्ज़ का अजाला हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपने अल्लाह की दी नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें और पाकिस्तान में पैदा होने वाली साम सब्ज़ी को अपने लिए ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें जो कि हमें हर लिहाज से बिनाई को तेज़ करता है। इसके बीज जो होते हैं कद्दू के, हमारे यहाँ एक पेट के कीड़ों का मर्ज़ है जिसको कद्दू दाने कहते हैं, बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है। ये नहीं जाता अगर हम कद्दू के बीज, चूँकि शक्ल उसकी रही होती है इसलिए हम कद्दू दाने कहते हैं। कद्दू के बीज को पीस के अगर हम रोटी पे लगा के शहद लगा के खाएँ तो वो कद्दू दाने जो किसी दवा से ख़त्म नहीं होते, अल्लाह का फजल व करम से कद्दू के बीज शहद लगा खाने से ख़त्म हो जाते हैं और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए ये एक मुफीद सब्ज़ी है जिसका छिलका भी, जिसका गुद्दा भी, जिसके बीज भी हमारे लिए हर लिहाज से मुफीद है। अल्लाह ताला हमें से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।